یہ پناہ بستی عارضی آبادی پر مشتمل تھی۔ شہر سے کچھ دوران غریبوں نے بنائی تھی کہ ان کے پاس نہ اپنی زمین تھی اور نہ اپنی چھت۔ وقت نے جب سمادھان اور ماں بانو کی غریب کی چادر میں لپیٹا، وہ بھی اسی بستی میں آ بسے۔ اس بستی میں چھوٹی موٹی کریانے کی دکانیں تو تھیں، لیکن مزدوروں اور چھوٹے اور چھڑے مردوں کے لیے کوئی چائے خانہ نہیں تھا۔ سمد کو خیال آیا کیوں نہ وہ یہاں ایک چائے خانہ کھول لے۔ اس نے اپنے 2 کمروں کے کچے مکان کے آگے چھپڑ بنا کر چاروں طرف سے اس کو کناتوں سے ڈھک دیا اور چند کرسیاں اور کچھ میز ڈال کر ایک چھوٹا سا چائے خانہ بنا دیا۔ ہوٹل کا سامان اس کو اس کے ایک دوست نے عنایت کیا تھا، کیونکہ اچھے وقتوں میں دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور تفریح جگہوں پر اکٹھے جایا کرتے تھے۔ سمادھان کو دیکھی اس بستی میں چند اور بھی چائے خانے کھل گئے، لیکن سمد کے چائے خانے کی تو بات ہی کچھ اور تھی، کیونکہ یہاں چائے ماں بانو خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ چائے بنانے کا سامان چولہا وغیرہ گھر کے صحن میں تھا، اور چائے خانہ چھپر تلے کے، جہاں چائے کے شوقین گاہک 2 گھڑی کو خالص دودھ پتی والی چائے اور گرما گرم پکوڑے اور سموسوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ سماد کا چائے خانہ شام 4 بجے کھلتا تھا اور صبح کو بند رہتا تھا۔ اکثر بستی کے مرد مزدور پیشہ ور تھے، وہ شام کو لوٹتے تو تازہ دم ہونے کو سماد کے چائے خانے کا رخ کرتے۔ رفتہ رفتہ یہاں رش بڑھنے لگا، چائے کی شہرت بھی بڑھنے لگی۔ ارد گرد کی آبادی سے بھی لوگ یہاں آ کر لذت کام و صحن حاصل کرتے تھے۔ اس مقبولیت کی وجہ سے ماں بانو کے ہاتھوں سے بنے پکوڑے اور سموسے تھے اور اس قدر لذیذ ہوتے کہ ادھر سے گزر کر شہر کی طرف جانے والے بھی اپنی سواری روک کر یہ پکوڑے سموسے خرید کر گھر لے جاتے تھے۔ اب تو کام کی زیادتی کے باعث اجرت پر ملازمت رکھنے پڑے۔ آمدنی جب خاطر خواہ ہو گئی تو سمد نے چائے خانے کی چھت پکی کروا لی اور 4 دیواری بھی بنوا لی۔ نئی میز کرسیاں خرید لیں۔ اب یہ چائے خانہ نہیں، سمد ہوٹل بن گیا۔ تاہم پناہ بستی والوں کی زبان پر تو سمد چائے خانہ ہی چڑھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس کو ہوٹل نہیں، اب بھی چائے خانہ ہی کہتے تھے۔ 1 سال بعد سمد اس قابل ہو گیا کہ اس نے ماں بانو کے لیے سونے کی بالیں اور شیشے کی ٹیوب، ایسی گردن کے لیے ہار بھی بنوا دیا۔ اب میاں بیوی کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ایک واقعے نے اس کی پرسکون جیون جھیل میں ایسی بری نیت کا پتھر پھینک کر تلاطم پیدا کر دیا۔ اس دن ان کے گھر مدت بعد ایک خاص مہمان آیا تھا جو سمادھان کا محسن تھا اور جس نے کبھی اپنے اس دوست پر ترس کھا کر اس کو چائے خانہ کھولنے کے لیے کچھ رقم اور میز کرسیاں عنایت کی تھی۔ وہ خود ایک بہت بڑے شہر میں ایک بڑے چائے خانے کا مالک تھا اور یہ پرانا سامان جو اس کے ہوٹل کے استعمال سے خارج ہو گیا تھا، اسے سمد کو دے کر اس پر احسان کیا تھا۔ آنے والے پرانے دوست بہادر نے سمد کی بیوی ماں بانو کو دیکھ رکھا تھا، پس یہ تصویر تو پہلے دن سے ہی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، مگر اس کو حاصل کرنے کی آرزو کو دل میں دبا لیا تھا کہ ماں بانو پرائی عورت تھی اور یہ پرائی عورت بھی اس کے دوست کی عزت تھی۔ جب وہ آیا تو سمد نے اس کو اپنے گھر کے اندر چارپائی پر بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ میرا یہ جگری دوست ہے، مدت بعد آیا ہے، تم خاص طور پر میرے مہمان کے لیے مدارت کا اہتمام کرو اور تنور میں بکرے کی ران کی سجی بنا کر لاؤ۔ ماں بانو نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے پہلے پستے، بادام اور بالائی والی چائے اور باقرخانی سے مہمان کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر تندور نان اور بکرے کی ران کی سجی روسٹ کر کے شوہر کو دی تاکہ وہ اپنے مہمان کی خاطر خواہ میزبانی کر سکے۔ بہادر ماں بانو کی محنت سے تیار کردہ خورد و نوش کی اشیاء سے لطف اندوز ہوا اور بہت خوش ہوا کہ خاتون خانہ نے بڑی عرق ریزی سے توجہ سے سب کچھ اس کے لیے تیار کر کے دیا۔ جاتے ہوئے اس نے ماں بانو کا شکریہ ادا کیا اور اس کے شوہر کو باتوں میں لگا کر اپنے ہوٹل لے آیا۔ وہ ہوٹل کے پس پردہ دراصل فحاشی کا اڈا بھی چلاتا تھا، جس بات کا علم سمادھان کو نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول تو پہلے جیسا نہیں رہا اور کافی بدل چکا ہے۔ چائے خانہ تو سامنے کے حصے میں موجود تھا، مگر پچھلے حصے میں جہاں بہادر نے اس کو بٹھایا وہاں مختلف عمروں اور شکلوں کے لوگ باری باری خوبصورت گلاسوں میں سرخ پانی پی رہے تھے، جو قہوہ تو ہرگز نہ تھا۔ سمد کو اس کی بو بہت بری محسوس ہوئی
اور اس نے وہاں سے اٹھ جانا چاہا، لیکن بہادر نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ اس وقت بہادر نے اشارہ کیا تو ایک لیڈی ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے آ گئی اور گلاس سمد کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سمد نے قہوہ جانا مگر اس کو بو اچھی نہ لگی۔ بہادر نے کہا، میری جان کی قسم ہے، میری خاطر پی لو، دنیا کے سب غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مجھ کو اللہ کے فضل سے کوئی غم نہیں ہے، میرے ہاتھ سے پی لو۔ گلاس اس نے ٹرے سے اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اس دوست کی خاطر اس نے اس مشروب کو زہر مار کر لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کو سروے آنے لگا اور ذہن کو ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ بہادر آ کر اس کو اپنے اڈے پر لے جاتا اور سرخ مشروب سے تواضع کرتا، جس کی مقدار دن بدن بڑھتی گئی اور پھر شراب و شباب نے اس کا کہیں کا نہ رکھا تھا۔ زیادہ تر ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے چائے آنے کی طرف سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ اکیلی عورت ذات ماں بانوں کے لیے چائے خانے کو چلانا دوبر ہو گیا۔ وہ باہر گلا سنبھالتی اور اندر کچن کا کام بھی کرتی، مگر گاہکوں کو چائے پکوڑے سموسے پیش نہ کر سکتی تھی۔ ایک ملازم لڑکا رکھا ہوا تھا، چند دن بعد بھاگ گیا۔ دوسرا رکھا اور کسی دن اچانک چھٹی کر لیتا۔ اس دن ہوٹل بند رکھنا پڑا۔ اس کے بعد تو پھر ہوٹل کے ہر دوسرے تیسرے دن بند ہی رہنے لگا، کیونکہ سمد کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ گاہکوں سے ترش ہوتا گیا۔ اگر کوئی گاہک چائے میں میٹھے کی کمی کی شکایت کرتا، سمد بجائے اس کی شکایت دور کرنے کے بگڑ جاتا۔ اگر کوئی گاہک وقت پر ادار ادا نہ کرتا تو بھی سمدھان اس کو گالیوں سے نوازتا۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ اس کے گاہک آہستہ آہستہ بددل ہو کر دوسرے ہوٹل میں جانے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا جب اس کے ہوٹل کا رخ کرنے والی گنتی کے چند لوگ رہ گئے۔ یہ وہ گاہک تھے جو ماں بانوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوڑے اور سموسے کھاتے تھے، اور اس بہانے ماں بانوں کی کبھی کبھار ایک جھلک ان کی نظر آ جاتی تھی۔ ماں بانوں ایسے لوگوں کی امید سے بے خبر تھی، لیکن وہ مشرقی ماحول میں پلی تھی جہاں شوہر مجازی خدا سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی بری حالت اور بے توجہی کے باوجود اس نے کسی نوجوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر مایوس ہو کر اس کے چاہنے والے بھی دوسری جگہ جانے لگے اور ہوٹل بالکل ٹھپ ہو گیا۔ گھر کا اثاثہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، ماں بانوں کے زیور صاف ہو گئے۔ اس کے بعد ہوٹل کا کچھ سامان بکا اور آخر میں گھر کے اندر کے کھانے پینے کے برتنوں کی باری آ گئی۔ یوں چھوٹا سا سجا ہوا گھر ویران ہو گیا۔ سمد جانتا تھا کہ ابھی کچھ دل پھینک نوجوان ماں بانوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوٹل میں بیٹھنے کی حسرت رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ماں بانوں چاہے تو ان کی تکلیف کے دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے بارہا بیوی کو اس قسم کے اشارے بھی دیے، اگر میں چائے خانے کے گلے پر نہ بیٹھ سکوں تو تم خود بیٹھ سکتی ہو۔ اس طرح ہماری کمائی ملازم تو نہ لے کر اڑیں گے، ہم پھر سے اپنا کاروبار جما لیں گے۔ بیوی خوب سمجھتی تھی کہ اب نکما ہو جانے کے بعد اس شوہر کو اس کو مالک کی گدی پر گاہکوں کے سامنے بٹھانا چاہتا ہے۔ ہر ایک دن اس نے ماں بانوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ ہوٹل تم چلاؤ گی، کچن کا کام ملازمت کریں گے اور تم گلے پر بیٹھو گی اور گاہکوں پر نظر رکھو گی۔ تم ہی چائے خانے کی باہر سے سنبھالو گی۔ میں پابندی سے پہلے کی طرح یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، اب زندہ رہنے کی بس یہی صورت باقی ہے کہ تم گاہکوں کو خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے ماں بانوں کو غور سے دیکھا۔ فاقوں کے باوجود اس میں بھرپور کشش تھی، بس ذرا میک اپ کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ وہ اب مناسب میک اپ کیا کرے اور کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر گاہکوں سے پیسے خود لے لیا کرے۔ ایسا تم نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے نہیں سوچا، بہادر نے سوچا ہے کہ غربت کو شکست دینے کے بعد بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ کو سمجھایا کہ مصیبت سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم مالک کی گدی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ آنے والا ہے تاکہ تم کو بھی سمجھائے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی اپنے ہوٹل میں ویٹرز عورتیں رکھی ہوئی ہیں، دیکھو اس کا ہوٹل کیسے چل رہا ہے، ہر وقت گاہکوں سے بڑا رہتا ہے اور دولت ہن کی طرح اس پر برستی رہتی ہے۔ سمد کی باتیں سن کر ماں بانو خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کے شوہر کی غیرت کو کیا ہوا ہے۔ کیا واقعی نشہ انسان کی خمید کو ختم کر دیتا ہے؟ اس کو سوچتے پا کر سمد نے سختی سے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو۔
ابھی بہادر آنے والا ہے۔ ماں بانو نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پہلی بار اس کا مجازی خدا اس پر بگڑ گیا اور ماں بانو کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور پڑے دھکیل دیا کہ وہ فرش پر جا گری۔ 2 دن کی بھوکی ہے اور اب بھی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ماں باپ تیرے مر گئے ہیں، اب آہر کہاں جائے گی؟ میں بھی آتا ہوں آدھے گھنٹے میں، میرے آنے سے پہلے منہ دھو کر تر و تازہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں بانو سسکتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گی لیکن کسی قیمت پر مردوں کا نشانہ نہ بنے گی، ورنہ کل تک جو اس کے ہاتھوں کی بنی چائے اور پکوڑے کے عاشق تھے اس کے عاشق گاہک بن کر آنے لگیں گے۔ اس نے چائے خانے میں بھاگتے دوڑتے چوہوں کے لیے لائی گئی زہریلی گولیاں اٹھا کر پھینک لیں۔ خالی پیٹ میں اتنی ساری گولیاں نے تیزی سے کام دکھایا۔ تکلیف بڑھنے لگی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر کسی کو بتا دے کہ اس نے زہریلی زہر کھا لیا ہے تاکہ کوئی اس کو اسپتال لے جائے اور جان بچا لے۔ اس نے اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی مگر دروازے کی دہلیز پر ہی گر گئی۔ شاید بدن میں طاقت نہ رہی تھی یا پھر یہ سوچا ہوگا کہ جسم کے پنجرے سے اپنی بے بسی بے چینی روح کو آزاد ہو جانے دے۔ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا شوہر کمرے میں آیا تو اس کو وہ دہلیز پر ہی پڑی ملی۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ بھی بہادر تھا۔ دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹایا اور اس کی چادر ڈھانپ دی۔ اب سمادھان کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں کہ خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بہادر نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ وہ ماں بانو کی لاش کے ساتھ سمدھ کو بھی لے گئے۔ گھر کو ہی نہیں اس کے ہوٹل کو بھی تالا پڑ گیا اور پہلے جو سمدھ کی چائے خانہ مشہور تھا وہ اب بھوت ہوٹل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ الف کاف دادو